پڑھ رہا ہوں وہ میں نے بہت پڑھا ہے اور شاید آپ تک پہنچا بھی ہو. سن لیں آپ. دیکھیں ان نوجوانوں سے پوچھئے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے اس زمانے میں کسب معاش کتنا ٹف ہو گیا ہے, روزی روزگار کتنا دقت طلب ہو گیا ہے, کرائسس ہے ہر طرف, ڈگریاں لیے ہوئے پھر رہے ہیں. ہماری خود 10 سال پرانی ڈگری ہو گئی, کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ میں صرف اسی کو نہیں کوس رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, بہت حالات خراب ہیں اس زمانے میں. اس زمانے میں جتنے حالات خراب ہیں اتنے ہی ہمارے کردار بھی خراب ہیں. اس کو محسوس کیجیے, اتنی خراب ہے. دیکھیں اگر آج اس زمانے میں ہمیں کرائسس ہے, جاب مل نہیں رہا ہے, پیسہ آسانی سے ہم کما نہیں پا رہے ہیں, تو کہاں لکھا ہے کہ پیسہ آپ پانی کی طرح بہائیے؟ کہیں لکھا ہے؟ اسلام کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. مگر یہ قوم آج بدحالی کی کگار پر اس لیے آ گئی ہے کہ ان کے یہاں اسراف بہت زیادہ ہو گیا. اور فرمائیے, یہ کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ ہم کو آپ سے پیسے لینا ہے تو ہم واہی کریں گے. ہم کیوں کریں گے صاحب؟ لیکن سنیے, سچائی یہی ہے کہ آپ کا اسراف بہت ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہر گھرانے میں 3 بیماریاں آ گئی ہیں. اور میں نے اس مجلس کو خوب پڑھا, ہر جگہ پڑھا ہے, اور ایام فاطمی کی مجالس میں تو 20 جگہ پڑھ دیا. میں نے کہا بھائی یہ 3 بیماریاں جو آج مسلمان کے گھر میں پناہ لے رہی ہیں, کم سے کم ایام عزائے فاطمی میں ان تینوں بیماریوں کا خاتمہ کرو. کم از کم خاتمہ نہیں کر سکتے ہو تو میرے ساتھ ان تینوں پہ لعنت کرو. اور کر رہے ہیں آپ؟ لہذا آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ ان تینوں پہ لعنت کریے, اسے کنڈم کریے, ان کو ختم کریے. اب کوئی ادھر ادھر نہ پہنچ جائے میں ان تینوں بیماریوں کا نام لے لوں. دیکھیں ہماری قوم میں جو ہے, ایک بیماری کا نام ہے دکھاوا, دوسری کا نام ہے کمپٹیشن, تیسری کا نام ہے بیجا رسمیں. بس یہ 3 بیماریوں کی وجہ سے آج ہمارا پورا معاشرہ دوشت ہو رہا ہے, پراگندہ ہو رہا ہے. صرف 3 بیماریاں. افسوس ہوتا ہے, دکھاوا ایسا ہے کہ صاحب انہوں نے بکرا کھلایا تو ہم کیوں نہ کھلائیں, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میرج ہال سے کی تو ہم کیوں نہ کریں. یہ دکھاوا ہے. عزیزان گرامی, دکھاوے کا عالم یہ ہے کہ گھر کے حالات بالکل بس سے بدتر ہو رہے ہیں, مگر سماج میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کا دکھاوا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی یہ دکھاوا ہے. اور کمپٹیشن بھی ہو رہا باقاعدہ. اچھا جن سے ہونا چاہیے کمپٹیشن, جس فیلڈ میں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. علم میں کریے, تجارت میں کریے, سخاوت میں کریے, تقوی میں کریے, عبادت میں کریے. جی نہیں, کریں گے اسی ایریے میں. افسوس ہوتا ہے یار, دکھاوا ان سے کر رہے ہو, تم ان کا سب کچھ جانتے ہو, وہ تمہارا سب کچھ جانتے ہیں. کمپٹیشن اپنی قوم والوں سے کر رہے ہو, ان کو بھی پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے اور تم کو بھی پتا اس کی کتنی حیثیت ہے. آج ہمارے سماج میں, معاشرے میں, قوم میں آپ بتائیے کون کس کے حالات نہیں جانتا ہے؟ سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس کے پاس 52 بیگھہ پودینہ بویا ہے, سب جانتے ہیں سب کے بارے میں. لیکن دکھاوا ہے, کمپٹیشن ہے, وہ ہوگا. حد تو یہ ہے کہ آپ کے حالات آپ سے زیادہ دوسرے جانتے ہیں. آپ کا سارا ڈیٹا دوسروں کے پاس ہے. آپ کی کھتامی, آپ کا رجسٹر, آپ کا سارا معیار, آپ کی ویلو, آپ کا ٹی اے ڈی اے, آپ کی انکم, آپ کی پے, سب کے پاس ہے. آپ کتنا ادا کر رہے ہیں, کتنا انکم بھر رہے ہیں, کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, کتنا خمس نکال رہے ہیں, سب کے پاس ہے. پھر دکھاوا کس سے, کمپٹیشن کس سے؟ اس کا مطلب اسے ذہن کی خرابی تو کہیں گے. کون نہیں جانتا سماج میں ایک دوسرے کو کہ کون کتنے لیول پر ہے, کس کے پر کتنا بھرا ہے, کس کے پر کتنی انکم ہے, سب جانتے ہیں. مگر تب بھی دکھاوا ہے, تب بھی کمپٹیشن ہے, تب بھی بیجا رسم ہے. مردوں میں تھوڑا کم ہے, معاف کیجئے گا, مستورات میں کچھ زیادہ ہے. کس کو نہیں پتا کہ بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے اپنے ہی پہ نام لے لوں, مولانا شریف کی کیا ویلو ہے, کیا ضرورت ہے ان کی بیوی کو دکھاوا کرنے کی, کیا ضرورت ہے کمپٹیشن کرنے کی. اسلام میں بہترین عورت اسے کہتے ہیں
لیکن مستور کی مجلس ہے، مومنہ کی مجلس ہے، ایک پیغام پہنچنا چاہیے۔ اسلام میں بہترین عورت اسے کہتے ہیں جو شوہر کے مقتضائے حال کے مطابق زندگی گزار دے، جو شوہر کی اکنامیکل کنڈیشن ہے اسی پہ زندگی کو اپلائی کر دے، جو اس کے حالات ہیں اسی خطے میں زندگی گزار دے۔ یہ اسلام میں بہترین عورت۔ اب سنیں، یہ ہمارا گھر اس لیے بھی خراب ہو رہا ہے، اس لیے بھی ٹوٹ رہا ہے، یہ قوم اس لیے بدحالی کی نظر ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ 3 برائیاں آ چکی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں شریعت میں لکھا ہے بھیا کہ شادی کے 5 دن پہلے پورا محلہ پیلا پیلا ہو جائے، پوری خاندان پیلا پیلا پہنے؟ کہاں ہے یہ ہلدی کی رسم؟ آپ ہمیں دکھائیے، کہیں ہے آپ کو ملا؟ کہیں لکھا ہے کہ 4 بورا شکر لے کے آئیے گا تبھی نکاح ہوگا؟ کہاں لکھا ہے؟ کاجو بادام اتنا چلے گا، 72 جوڑے کپڑے ہی چلیں گے۔ عزیزان گرامی، جہیز کے معاملے میں تو تم اسرائیل ہو جا رہے ہو۔ غور فرمائے، آپ دیکھیں یہی تو ہے، اس قدر لالچ کہ اس قدر لالچ، اس قدر لالچ کہ جو ہمارا نہیں وہ بھی ہمارا ہو جائے۔ غور فرمائے، جہیز کا معاملہ ہے تو آپ اسرائیل ہو جائیں، اور جب حق مہر ہو تو ایران یاد آئے۔ آپ دیکھیں بھیا، جہیز ہو تو لوٹم لاٹ، اور حق مہر ہو تو مہر فاطمی۔ یہ کہا گا سنگین اپرادھ ہے بھائی یہ سب، لیکن ہو رہے قوم میں تو کون پڑے گا اس پہ؟ نعرہ لگے گا نہیں، مجلس چلے گی نہیں، آدمی بور ہوگا، اونگے گا، جی یہی ہوگا نا، لیکن کوئی تو جاگ کے سن لے گا یار، شاید مولا قبول کر لے۔ عزیز آنے کے رہے مسئلہ قوم میں یہی ہے۔ سب دیکھیں تو قوم ہماری جو برباد ہے نا، دکھاوا، کمپٹیشن، بیجا رسمیں، یہ جو رسمیں بن گئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں سیرت اہل بیت کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، مغربی ممالک کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، چاہے کامکس کے صورت میں، چاہے سیریل کے صورت میں، چاہے پاکستانی سیریل کے صورت میں۔ وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتا میاں جس کی فیملی بیٹھ کے بگ باس دیکھتی ہو۔ کیسے امید کریں گے وہاں پردے داری کی؟ کیسے امید کریں گے وہاں دیانت داری کی؟ کیسے امید کریں گے وہاں عفت و وقار کی؟ عزیزان گرامی، جہاں عائفہ ایوارڈ ساری فیملی مل کے دیکھے، وہاں شہزادی فاطمہ کا پردہ نہیں رہتا۔